وہ تو اس سے نفرت کرتی ہے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے سالہ ساری رات شراب میں غرق رہتا ہے، اور 3 اس کے دوست ہیں وہ بھی اسی کی طرح حرامی۔ اختر نے جانی کو آگاہ کیا۔ مادھو کے لیے نفرت اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پیتا ہے تو پیے شراب، ہمیں کیا؟ جانی نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہاں پر تو دھیان رکھنا، وہ بڑا کمینہ ہے، تیرے لیے اس کے دل میں ضرور نفرت بھری ہوگی۔ تو نے راما اور سارے پنڈ والوں کے سامنے اس کی عزت مٹی میں ملا دی تھی۔ اس دن میلے میں تو وہ یہ بات کبھی نہیں بھولے گا۔ اختر نے اسے گویا خبردار کیا، دیکھا جائے گا۔ جانی نے بے پرواہی سے جواب دیا اور بیلوں کو ہانک لگائی۔ راما آج پھر پوجا والے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور سارے گھر والے اس کی اس اچانک تبدیلی پر خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ وہ مورتی سے کچھ دور بیٹھی ہاتھ جوڑے دل ہی دل میں مسلمانوں کے خدا سے جانی کی سلامتی کی پرارتھنا کر رہی تھی۔ اسے باقاعدہ دعا مانگنا نہیں آتا تھا، نہ اس نے کبھی مانگی تھی۔ بس اپنی سہیلی رضیہ کو 1-2 بار نماز پڑھ کر دعا مانگتے دیکھا تھا، اور وہ اب اسی طرح دعا مانگ رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑ رکھے تھے اور آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اسے مسلمانوں کے خدا کے ہونے کا یقین ہو چکا تھا، کیونکہ اس دن اس نے آزما لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے جس خدا سے پرارتھنا کی تھی، اس نے جانی کو بھیجا ہوگا۔ کیونکہ جانی مسلمان تھا، اس لیے مسلمانوں کے خدا نے ہی اسے اس دن بھیجا ہوگا۔ اسی لیے وہ اب جانی کے لیے اسی کے خدا سے پرارتھنا کر رہی تھی جس کو جانی مانتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا جانی اس کا ہو جائے گا۔ یہ یقین کیوں تھا، اسے خود بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اب راما کے دل میں وہ بے چینی نہیں تھی، ایک سکون تھا، صبر تھا اور یقین۔ شام کو جانی واپس آ کر کنویں کے پاس کھڑا رضیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اختر اپنے گھر جا چکا تھا، انتظار تو وہ رضیہ کا کر رہا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ تو رضیہ کا نہیں، راما کا انتظار کر رہا ہے۔ اور نہ جانے کیوں اس نے چاہتے ہوئے بھی دل کی بات کی نفی نہیں کی۔ شاید اسے راما کا بھی انتظار تھا۔ اس کی آنکھیں گاؤں سے آنے والی پگڈنڈی پر لگی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد دل کی مراد بر آئی۔ وہ دونوں پگڈنڈی پر ایک دوسری کے آگے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی، بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ قریب آ کر رضیہ نے سلام کیا تو اس نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ راما دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ راما کی یہ ادا جانی کے دل کو چھو گئی۔ اس نے مسکرا کر راما سے اس کا حال پوچھا اور رضیہ سے مخاطب ہوا۔ ہاں رضیہ بہن، بتاؤ کیا کہنا تھا تم نے مجھے؟ یہ سن کر راما دوسری لڑکیوں کی طرف چل پڑی اور رضیہ جانی کو تھوڑا پرے لے گئی۔ جانی بھائی، رضیہ بولی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ یہ جو راما ہے نا، میری سہیلی، یہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، محبت ہو گئی ہے اسے آپ سے۔ جانی کو لگا رضیہ نے بات نہیں بلکہ اسے آب حیات پلا دیا ہے۔ سرشاری کی عجیب سی کیفیت اس کی رگ رگ میں دوڑ گئی۔ اسے کہنا وہ بھی مجھے پسند ہے۔ جانی نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا۔ شرم اس کے چہرے پہ واضح تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ راما شرماتی ہے یہ کہنے سے، تو اس نے مجھے کہا تمہارا بھائی جیسا ہے تو تم کہہ دو اس سے۔ رضیہ نے وضاحت کی۔ بھائی جیسا کیوں؟ بھائی کہو رضیہ بہن، میں نے آج تک اختر اور تم کو کبھی پرایا سمجھا ہی نہیں، سگا ہی سمجھا۔ ہاں یہ تو ہے جانی بھائی، میں جانتی ہوں۔ رضیہ کے لہجے میں بہنوں والی عقیدت اور محبت تھی۔ بھائی راما آپ سے ملنا چاہتی ہے، آج یا کل؟ رضیہ نے جانی سے کہا۔ نہیں رضیہ بہن، میں آج یا کل نہیں مل سکتا، جانی نے مجبوری بتائی۔ دن میں تو قصبے جاتا ہوں کام کو، رات کو آ نہیں سکتا، کیونکہ آنے جانے میں وقت لگے گا تو اگلے دن کام پہ نہیں جا سکوں گا۔ اس لیے اسے بولنا جمعرات کو اسی کنویں پہ آ جائے۔ جمعہ کو میں چھٹی کرتا ہوں تو صبح ہونے سے پہلے واپس جا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں راما سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ رضیہ یہ کہہ کر راما کی طرف چل پڑی۔ اس ساری بات چیت کے دوران راما بار بار ان دونوں کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔
اور اس کا دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ دل میں ایک خوف سا رہا، ٹھکرائے جانے کا خوف، رد کیے جانے کا خوف۔ جس دن جانی راما کے گھر گیا تھا اسی دن راما رضیہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس نے کھل کر ساری بات اپنی بچپن کی سہیلی کو بتائی اور اس سے مدد مانگی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ سب وہ خود جانی سے کہہ دیتی، سو اس نے رضیہ کا سہارا لیا۔ رضیہ نے راما کو مختصر بات بتائی اور جانی کی کہی بات دہرا دی کہ وہ صرف جمعرات کو ہی آ سکتا ہے۔ راما وصال محبوب چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے قیامت تک کا انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔